الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال في موضع آخر يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم، لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. محترم حاضرین مجلس اور صدر ذی وقار، دوستو اس دنیا فانی میں روز اولی سے حق و باطل کا تصادم رہا ہے، اور یہ دنیا روز اولی سے حق و باطل کا رزم کا اور خیر و شر رہا ہے. اور جس زمانے میں بھی اہل باطل نے اہل حق کو چیلنج کیا تو اہل حق نے اہل باطل کو منہ توڑ جواب دیا ہے. الغرض جب بھی کبھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کی صدائے بلند کی تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی آیا. اور جب بھی کبھی کسی نمرود زمانہ نے الوہیت کا دعویٰ کیا تو اسی وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ شکن بن کر نمودار ہوئے. اور جب ہندوستان کی مقدس دھرتی پر ناپاک انگریزوں کا سایہ پڑا تو اس کا دفاع اور اس کی کمر توڑنے کے لیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ میدان کارزار میں مبشر کی طرح کود پڑے. حضرات گرامی، آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک بے شمار باطل پرستوں نے اہل حق اور اہل اسلام کو للکارا ہے، اور ہر زمانے میں اہل حق اور اہل اسلام نے آگے بڑھ کر اہل باطل کی للکار اور چیلنج کو قبول کیا ہے، اور اہل باطل کو دندان شکن جواب دے کر باطل پرستوں کی دھجیاں بھی گھیر دی ہیں. اور اہل حق ہمیشہ غالب رہے، کبھی بھی مغلوبیت کا سامنا نہیں کیا. اور کیوں کر مغلوبیت کا سامنا کرتے جب انہوں نے جہاد کو اپنایا تھا. دوستو جہاد اتنا بڑا اور اونچا عمل ہے جس کا حکم رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے. مسلمانوں ایک وقت ہوا تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہماری حکومت تھی، مگر افسوس سے افسوس کہ آج مسلمان ذلت و مستی کے ایسے غار میں جا گرے ہیں جس پر یہودی اور عیسائی اپنا ذلیل چہرہ چھپایا کرتے تھے. آج مسلمانوں کو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے پاکیزہ خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں. فلسطین میں بے قصور معصوم مسلمانوں کو وہ المناک اور دردناک سزائیں دی جا رہی ہیں جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. ان درندہ صفت اسرائیلی کتوں نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو یتیم بنا کر رکھ دیا، اور بیک وقت لاکھوں مسلمانوں کے پاکیزہ خون سے ہولی کھیلی گئی. بلکہ ان کم وقت اسرائیلیوں نے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماں باپ کے سامنے بم بارود کے شعلوں سے جلسہ کیا، اور بعض کے ماں باپ کو توپ اور ڈیبے سے کچل کر ٹوٹے ہوئے مکانات کے کھنڈراتوں میں ملبے کی طرح لاشوں کو بچھا دیا، اور چھوٹے چھوٹے زندہ معصوم بچوں کو ماں کی لاشوں پر کوڑیوں کی طرح اٹھا کر پھینک دیا گیا، جسے بچے ماں کو زندہ سمجھ کر ماں کی لاشوں سے چمٹ کر گھنٹوں ماں کی صدائیں لگا کر دم توڑ دیا. مگر ان درندہ صفت انسانوں کو ذرہ برابر بچوں پر رحم نہیں آیا. دوستو اس جہاد میں مسلمانوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اے نبی کے لاڈلے امتی، اے نبی کے پیارے امتی، اے نبی کے شہید امتی، اے بلال کے وارث، اے حضرت عمر کے سپوت جہاد کو گلے سے لگا لو. مسلمانوں کہ اب تمہارے اندر سے جوش ایمانی اور حرارت اسلام میں ختم ہو گئی ہے. مسلمانوں کہ اب تم بزدلی بنے رہو گے. مسلمانوں کہ آج مظلوم مسلمانوں کی آہیں تمہیں رلا نہیں رہی ہیں. مسلمانوں کہ مسلمان بچوں کے بہتے ہوئے خون تمہاری روحوں کو تڑپا نہیں رہے ہیں. مسلمانوں کہ مسلمان بہنوں کی لٹتی عزتیں تمہاری روحوں کو گرما نہیں رہی ہیں. مسلمان بھائیوں آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو جاؤ اور اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو مٹاؤ جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہیں، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سربلند کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شعور و بیداری اور اپنے زوال کے احساس اور اس کے ازالے کو فکر و نصیب فرمائے. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.